بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 30 جولائی 2022 بروز ہفتہ سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ملیں گی یہاں پر سعودی عرب بھر سے ریلیٹڈ تمام اتھینٹک خبریں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بھی نئی خبریں شامل ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ جدہ میں نئی رنگ روڈ کی تعمیر جاری، 2 مرحلے میں مکمل ہوگی۔ وزارت ٹرانسپورٹ نے کہا کہ جدہ میں نئی رنگ روڈ سروس کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق جدہ کو جنوب سے لے کر شمال تک جوڑنے والی نئی رنگ روڈ شہر کے لیے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ وزارت نے کہا کہ نئی رنگ روڈ کی اعلیٰ معیارات پر تعمیر وزارت کی پہلی ترجیح ہے، جس کے بعد شہر میں ٹریفک کا رش کم ہوگا اور اس کے علاوہ ٹرکوں اور بڑی گاڑیوں کے لیے متبادل اور آسان راستہ ملے گا۔ وزارت نے کہا کہ نئی رنگ روڈ 2 سائٹ پر ہوگی اور ہر سمت میں 4 ٹریک ہوں گے۔ شاہراہ شاہ فیصل سے شہزادہ محمد بن سلمان شاہراہ تک کام مکمل کر دیا گیا ہے، جس سے بندرگاہ سے نکلنے والے ٹرکوں کو سہولت فراہم ہوگی۔ وزارت نے کہا کہ رنگ روڈ کی تعمیر 6 مراحل میں ہو رہی ہے، اس کا پہلا اور چوتھا مرحلہ مکمل کر دیا گیا ہے۔ مشرقی ریجن میں 5.58 کلو کرسٹل ضبط، 3 ایشیائی گرفتار۔ مشرقی ریجن پولیس نے 3 ایشیائی تارکین کو گرفتار کیا ہے، جن کے قبضے سے 5.58 کلو کرسٹل ضبط ہوا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مشرقی ریجن پولیس نے کہا کہ گرفتار ہونے والے پاکستانی ہیں۔ مذکورہ افراد کے بارے میں خفیہ اطلاع ملی تھی، جس کے بعد ان کی نگرانی کی گئی۔ انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کرنے کے لیے منصوبہ بنایا گیا، بالآخر انہیں منشیات سمیت قابو کر لیا گیا۔ پولیس نے کہا کہ مذکورہ افراد سے تفتیش جاری ہے، جس کی تکمیل پر انہیں پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مسئلہ فلسطین پر سعودی عرب کا موقف واضح ہے۔ سعودی عرب نے کہا کہ مسئلہ فلسطین اور فلسطینی عوام سے متعلق سعودی عرب اپنے ٹھوس موقف پر قائم ہے۔ بین الاقوامی پروازوں کے لیے سعودی عرب کی جو سرحدیں ہیں وہ کھولنے سے فلسطینی کوز کے بارے میں سعودی عرب کا موقف تبدیل نہیں ہوگا۔ سرکاری خبررسان ایجنسی ایس پی اے کے مطابق اقوام متحدہ میں تعینات سعودی سفارتی مشن کے قائم مقام ناظم الامور محمد العتیق نے سعودی عرب کے مذکورہ موقف کا اظہار سلامتی کونسل کے سامنے کیا، جہاں مسئلہ فلسطین سمیت مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر خصوصی اجلاس ہو رہا تھا۔ العتیق نے سعودی موقف بیان کرتے ہوئے کہا کہ تمام فضائی کمپنیوں کے لیے سعودی عرب کی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت کا فیصلہ بین الاقوامی ضوابط کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابہا سمر فیسٹیول 24 ستمبر تک جاری رہے گا۔ سعودی عرب میں اسیر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ابہا سمر فیسٹیول شروع ہو چکا ہے، جو 24 ستمبر تک جاری رہے گا۔ عرب نیوز کے مطابق پہاڑوں کے اوپر سلوگن کی عکاسی کرتے ہوئے 126,000 مربع میٹر پر پھیلے ہوئے 6 مہم جوئی والے علاقوں کے ساتھ وزٹرز کی توقعات بڑھ جائیں گی۔ یہ فیسٹیول بہت سے تفریحی پروگرام اور تقریبات پیش کرے گا، جس میں کارنیول، مہم جوئی، بچوں کے کھیل کا علاقہ، میوانہ کا علاقہ، خریداری، آرٹس اور تفریحی گاؤں بھی شامل ہیں۔ متعدد حکومتی حکام اور ایجنسیوں نے اس تقریب کے لیے اپنی حمایت ظاہر کی ہے، جس میں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، علاقائی گورنر، ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے سربراہ اور اس کے علاوہ ٹورزم اتھارٹی اور ہیریٹیج اتھارٹی شامل ہیں۔ حکام نے وزٹرز پر زور دیا کہ وہ فیسٹیول کے آس پاس لائٹنگ فائر سے گریز کریں اور علاقے کے پودوں کو محفوظ رکھیں۔ اتھارٹی برانچ کے ڈائریکٹر جنرل عبدالعزیز الغانم ہیں، انہوں نے کہا یہاں آنے والے وزٹرز کے لیے مشہور ورثے کے 3 مقامات ہیں، جس میں رجا الماء، جرش آثار قدیمہ اور النماس میں ہیریٹیج ہاؤس شامل ہیں۔ اس خطے میں 24 سے زیادہ ثقافتی ورثے کے مقامات بکھرے ہوئے ہیں۔ کنگ عبداللہ کمپلیکس مانسہرہ کے لیے سعودی امداد۔ سعودی ترقیاتی فنڈ جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی کے کنگ عبداللہ کمپلیکس اور مانسہرہ میں کنگ عبداللہ تعلیمی ہاسپٹل جو کیمپس ہے، اس کو طبی آلات، ساز و سامان اور فرنیچر کی درآمد اور تنصیب کے لیے $21.5 ملین دے گا۔ بریدہ میں سالانہ کھجور میلہ پیر سے شروع اور تیاریاں مکمل۔ بریدہ میں سالانہ کھجور میلہ پیر سے ہوگا اور یہ 30 دن تک جاری رہے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ملک کے بڑے میلوں میں شمار ہونے والے کھجور میلے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ واضح رہے کہ بریدہ کھجور میلہ نہ صرف قصیم ریجن کے لیے انتہائی اہم ہے، بلکہ اس کے مثبت اثرات جو اقتصادی اکانومی ہے اس کے پورے ملک پر پڑتے ہیں۔ میلے کی انتظامیہ نے کہا کہ میلے کو کامیاب بنانے کے لیے متعدد سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کا تعاون حاصل ہے۔ بریدہ کے مظاہرین کے علاوہ تاجر خاندانوں کو مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ میلے میں خاندان کے تمام لوگ دلچسپی کا ان کے لیے سامان ہوگا۔
ملازمت کا معاہدہ ہر سال تجدید کروانا لازمی کیوں ہے؟ سعودی عرب میں آجر اور اجیر کے حقوق کے تحفظ کے لیے مروجہ قانون محنت میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ مقررہ قوانین کو وقتاً فوقتاً شائع کیا جاتا رہتا ہے تاکہ محنت کش طبقہ ان سے آگاہ رہے۔ قانون محنت میں سب سے اہم جو بات ہے وہ آپ کا جاب کا ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ سعودی عرب آنے سے پہلے ہی جاب ایگریمنٹ کی کاپی فراہم کرنا کفیل کمپنی آجر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ معاہدہ اس وقت ہی قابل عمل مانا جاتا ہے جب اس پر فریقین کے دستخط ہو۔ ایک فریق کے دستخط ہونے کی صورت میں معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ سعودی عرب میں قانونی طور پر مقیم تارکین کو سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں جو ایگریمنٹ وطن سے روانگی سے پہلے دیا گیا تھا اس پر متعلقہ ادارہ، انفرادی کفیل یا اس کے مقرر کردہ نمائندے کے دستخط موجود ہوں۔ غیر ملکی کارکن جب ورک ویزے پر سعودی عرب آئیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے سفارت خانے یا قونصلیٹ میں اس ایگریمنٹ کو رجسٹر کرا لیں تاکہ ضرورت پڑنے پر قونصل خانہ یا سفارت خانہ اس کی مدد کر سکے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ سعودی عرب میں انفرادی کفیل کے پاس کام کرنے والے تارکین وطن معاہدے کو خاص اہمیت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ بعد میں کافی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر اس بات کو سامنے رکھا جانا ضروری ہے کہ وزارت محنت کے قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن کے معاہدے کی مدت 1 سال ہوتی ہے جسے ہر سال تجدید کرانا لازمی ہوتا ہے۔ معاہدے کی مدت کا تعین قانونی نقطہ نظر سے اس لیے اہم ہے کہ اگر مستقبل میں کسی بات پر آپ کا کفیل سے جھگڑا ہو جائے تو تحریری ثبوت آپ کے پاس موجود ہے جس پہ آپ عدالت میں پیش کر کے اپنے حقوق کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ مدافعتی نظام جو ہے وہ انسانی مدافعتی نظام اگر قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے تو اس کی علامات کیا ہیں؟ مدافعتی نظام جو جسمانی صحت ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے 24 گھنٹے کام کرتا ہے۔ یہ حیاتیات اور دیگر ماحولیاتی قوتوں کے حملے سے جسم کو محفوظ رکھتا ہے۔ جب مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے تو جسم کو خطرناک بیماریوں سے بچانے کے لیے مؤثر انداز میں کام نہیں کرتا۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو زیادہ سردی محسوس ہوگی، آپ کو بار بار نزلہ لگ رہا ہے یا نزلے کی علامات دوبارہ آ رہی ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہے۔ آٹو امیون مدافعتی نظام کی بیماریاں اور جو مدافعتی نظام کی سرگرمی ہے اس کو متاثر کرنے کا سبب بن سکتی ہیں تو جس سے آٹو امیون بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ کمزور مدافعتی نظام بچوں کی کمزور نشو و نما کا بھی باعث بنتا ہے، لہٰذا اگر آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے بچے کا جسم معمول کے مطابق نہیں بڑھ رہا ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے بچے کا معائنہ کرانے کی ضرورت ہے۔ خون کی خرابی کی وجہ سے بھی جو کچھ بیماریاں ہیں کمزور مدافعتی نظام کی نشاندہی کرتی ہیں، جس میں ہیموفیلیا، اینیمیا، خون کا جمنا اور خون کا کینسر جیسے لیمفوما، لیموکیمیا اور مائلوما شامل ہیں۔ آپ کی اگر جلد جراثیم سے لڑنے میں سب سے پہلی رکاوٹ ہے، اس کی ظاہری شکل سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا مدافعتی نظام کیسے کام کر رہا ہے۔ اگر آپ کو جلد پر بار بار خارش ہوتی ہے یا خشک جلد ہے، سوزش کی علامت ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی مدافعتی نظام کمزور ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم میں سوزش رہتی ہے، آپ کو جو ہے انفیکشن، بیکٹیریا، ٹروما یا گرمی بھی ہو سکتی ہے، تب بھی آپ کو اپنا امیون سسٹم کا ڈاکٹر سے چیک کروانا چاہیے۔ اور اگر آپ کے زخم ٹھیک ہونے میں زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو بھی، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو مسلسل تھکاوٹ رہتی ہے تو یہ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو آپ کے امیون سسٹم ہے کمزور، اس کی نشاندہی ظاہر کرتی ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔